تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو مکالمہ چل رہا تھا، اس کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام نے آخر فرعون کو وارننگ دی تھی اور کہا تھا کہ جو مہلت تجھے دی گئی ہے اب اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، اب میں آ گیا ہوں اور میں سارے کرتوتوں کا تیرے جواب دینے والا ہوں۔ تحمل، بردباری، برداشت، صبر، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ بہت مہلت دے دی گئی، بہت وقت دیا گیا۔ جب کوئی ظالم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو وقت دینا یا اس کے ساتھ صبر کرنا یا اس کے ساتھ تحمل و بردباری کا مظاہرہ کرنا اس کے ظلم کو اور بڑھانے کا موجب بنتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ظلم سہنا خود ایک ظلم ہے۔ کب کہا جاتا ہے وہ؟ کہ اس وقت کہا جاتا ہے جب ظالم آپ کے اوپر ظلم کرتے کرتے اس کی ہمت اگر بڑھ جائے، اس کے حوصلے بلند ہونے لگے، تو اب وہ ظلم کو اور بڑھائے گا اور آپ کے اوپر اب تک کر رہا تھا اب دوسروں پر بھی کرے گا۔ اسی لیے جب ظالم ظلم کی انتہا کو پہنچ جائے تو اب اس کو ظلم کا مزہ چکھانا ہی ہوتا ہے۔ وہاں پر اب صبر، تحمل، بردباری کام نہیں کرتی۔ اگر دشمن آپ کا اپنے گھر میں بیٹھا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، تو آپ تحمل، بردباری کا مظاہرہ کریں، غیر ضروری اس کے اوپر چڑھائی نہ کریں۔ لیکن اگر ایسے دشمن کے اوپر جو آپ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، آپ نے چڑھائی کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر وہ کر دے گا۔ اسی لیے اس بات کا تقاضا فطرت کرتی ہے کہ ہمیشہ مہلت نہیں دی جا سکتی، ایک وقت تک کی مہلت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر چڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ اگر دیندار دنیا داروں کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو وہ دینداروں کو نگل جاتے ہیں۔ اسی لیے دنیا داروں کو بھی سبق سکھاتے رہنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا بیان ہوتا ہے۔ حملہ بردند اسپے جسمانیاں، جانب قلعو دجے روحانیاں۔ اب یہ جسم والے ہیں، دنیا والے مطلب جسم والے، اور دین والے مطلب روح والے۔ جسم والوں کی فوج نے اگر حملہ کر دیا روحانیوں کے قلعے کی طرف، اہل روح، اہل دل، ان کا ایک قلعہ ہے، وہ اپنے قلعے میں رہتے ہیں، ان کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں، وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، کسی سے لڑائی نہیں کرتے، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ جسم والے اگر روح والوں پر حملہ کریں تو روح والے خاموش نہیں بیٹھتے۔ آؤ ہم پر حملہ کرو، ہماری گردن حاضر ہے، ایسا کر کے نہیں بیٹھتے، بلکہ اس وقت اپنی جواں مردی، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تا فرو گیرند در بندان غیب، تا کسے نایت ازاں سو پاک جیب۔ اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو وہ نہ صرف یہ کہ آپ کو برباد کر دیں گے بلکہ ان کی ہمت بڑھ جائے گی، وہ دوسروں کے گھروں پر بھی پھر حملہ کریں گے، دوسروں کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھیں گے۔ اور وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ جو روحانیت کے قلعے ہیں یہ کبھی آباد نہ ہوں، ان میں جو لوگ ہیں یہ بھی چھوڑ کر چلے جائیں۔ ان کے اندر ایک قسم کی شیطانی آگ سلگتی ہے جو ان کو ایسے مقامات پر حملہ کرنے پر اکساتی ہے۔ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی پاک دل اس قلعے میں داخل ہو۔ غازیاں حملہ غزا چوں کم برند، کافراں برعکس حملہ آورند۔ اگر غازی لوگ ایسے حالات میں حملے کا ارادہ نہیں کرتے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ کافر ان کے اوپر پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں۔ اگر
کوئی حملے کی تیاری کر رہا ہے اور آپ تب بھی دیکھتے ہوئے خاموش بیٹھیں تو یہ آپ کی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی بزدلی ہے۔ اگر کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے اور آپ اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ آپ کی خرابی ہوگی۔ جہاد جتنے بھی ہوئے ہیں اسلام میں وہ ایسے نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کافروں پر اپنی طرف سے حملہ کیا ہو، خود سے کبھی حملہ نہیں کیا گیا۔ جتنی تاریخ ہے آپ اٹھا کر پڑھیے، جتنے حملے ہوئے ہیں مسلمانوں پر اس کی تاریخ پڑھیے۔ کافروں نے مسلمانوں پر حملے کی منصوبہ بندی کی یا ان کے اوپر حملہ کیا تبھی مسلمان حرکت میں آئے اور اپنے دفاع کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ اپنے طور پر آرام سے بیٹھے ہوئے کافر اپنے اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ، وہاں پر مسلمان جا کر ان کے اوپر حملہ کریں، ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ لیکن اگر وہ حملہ کریں گے تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھا جا سکتا۔ غازیان غیب چوں از حلم خیش، حملہ ناوردند برتو زشت کیش۔ جو غیب کے غازی ہوتے نا، یہ غیب پر نظر رکھنے والے، باطنی مجاہدے کرنے والے جو اہل تصوف ہوتے ہیں، اہل دل ہوتے ہیں، اہل مجاہدہ ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں بردباری ہوتی ہے۔ وہ ابتدا میں آپ کے بدکاریوں کا، آپ کے غلط سلوک کا جواب نہیں دیتے، وہ برداشت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ غلط سلوک کبھی کر بھی دیا تو وہ انجان مار دیتے ہیں، خاموش بیٹھ جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی بردباری ہے، برداشت کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کبھی تم پر حملہ نہیں کیا، جانتے بوجھتے بھی کہ تم اس غلط راستے پر جا رہے ہو، اس کے باوجود انہوں نے تمہارے اوپر حملہ نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہیں۔ ان کی بردباری کو، ان کے صبر کو، ان کے برداشت کو تم ان کی کمزوری مت سمجھو، یہ ان کا مزاج ہے جو ایسے اپنے آپ کو کمزور بنا کر رکھتے ہیں۔ لیکن جب تم ان کو چھیڑو گے تب پتہ چلے گا۔ شیر اگر جنگل میں خاموش بیٹھا ہے اور آپ بازو سے گزر رہے ہیں اور شیر اگر آپ کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیر آپ سے کمزور ہو گیا، بلکہ وہ اس وقت حملہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، یہی مطلب ہوتا ہے۔ یا پھر وہ آدم خور شیر نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا، سکون سے اطمینان سے رہنے والا مست شیر ہے، وہ حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ایسے میں اگر کسی نے اس کو چھیڑ دیا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ شیر کیا ہوتا ہے۔ حملہ بردی سوئے در بندان غیب، تا نیایند ای طرف مردان غیب۔ اور اب اے فرعون تو نے غیب کے دروازوں پر حملہ کر دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تو نے غیب کے دروازوں پر حملہ کر دیا ہے تاکہ تیرے پاس غیب کے جو جوان مرد ہیں نا، جو مردان غیب ہے، وہ نہ آ سکیں، اسی لیے تو نے حملہ کیا ہے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر سن کر فرعون نے جتنے لوگوں کو مارا ہے، جتنے بچوں کو، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب ہر چیز کا حساب چکتا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چنگ در سلب و رحم ہا درزدی، تاکہ شارع را بگیری ازبدی۔ تو نے خواتین کی پشتوں پر حملہ کیا ہے، تو نے رحموں پر دست درازی کی ہے، اپنے ظلم کی انتہا کر دی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تحقیق کیا ہے، موت کے گھاٹ اتارا ہے، تاکہ یہ لوگ کہیں بڑے ہو کر تجھے اپنی شرارت سے نہ روک دیں۔ کب تک؟ بہت مہلت دی گئی، بہت وقت دیا گیا تجھے۔ چوں بگیری شہ رہے کہ ذوالجلال، بر کشادست از برائے انتصال۔ تو نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں مداخلت کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب تو نہیں ہو سکتی کیونکہ قادر مطلق تو وہی ہے۔ تو ایسے راستے کو کیسے بند کر سکتا ہے جس کو خدا نے نسل بڑھانے کے لیے کھولا ہے؟ تو نے لوگوں کی نسلوں کو کاٹ دیا، اولاد کو مار دیا، اور یہ کہتا رہا کہ میں اس طرح سے مار مار کے نسل بڑھنے نہیں دوں گا، لیکن ایسا ہونے والا تو نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ ست شدی در بند ہارا اے لجوج، کوریے تو کرد سرہنگ خروج۔ اے جھگڑالو انسان، تو دروازے کی بندش کرتا رہا، ہر دروازے کو بند کرتا رہا، لیکن یہ تیرا اندھا پن تھا کہ پھر بھی جس سپاہی کو اس دروازے میں سے نکل کے آنا تھا وہ تو نکل کر آ ہی گیا، اب وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ میرے لیے تو نے اتنے لوگوں کو مارا تھا نا، لیکن ہوا کیا؟
کچھ نہیں ہوا، میں تو نکل کے آ گیا۔ نک منم سرہنگ و ہنگت بشکنم، نک بنامش نام و ننگت بشکنم۔ اب میں سپاہی ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں، اب میں تیرے ارادوں کو، تیری ہر چیز کو شکست دوں گا۔ اب دیکھیے یہاں پر بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ فرعون ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، ساری دنیا پر اس کی حکومت ہے، پیسہ، حشمت، جاہ، منصب، سپاہی، طاقت، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک نہتے شخص ہیں جو اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں، کسی کا ڈر نہیں ہے، سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور فرعون کو للکار رہے ہیں۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، یہ منظر کو اپنی آنکھوں میں بٹھا کر دیکھیے، کیا ایسا ایک عام انسان کے ساتھ ممکن ہے؟ نک بنامش نام و ننگت بشکنم، اب اس کے نام پر جس نے مجھے بھیجا ہے، اب میں تیرے نام کو، تیری عزت کو، ہر چیز کو شکست دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو ہلا دربند ہارا سخت بند، چند گاہے برسبال خود بخند۔ خبردار، ہوشیار رہے، تو اب اپنے دروازوں کو کتنا بند کرنا ہے بند کر لے، اب اس طوفان کو چاہے تو کتنا روکنا ہے روک لے، کیونکہ مجھے گرین سگنل مل چکا ہے، اب میں تیرے سامنے آ چکا ہوں، مجھے حکم آ چکا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت باغی سرکش ہو گیا ہے۔ اب مجھے حکم آ گیا، آرڈر آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جس نے مجھے حکم دیا ہے اس کی طاقت میرے ساتھ ہے، تو اب میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں، کچھ وقت باقی رہ گیا ہے، اتنی دیر تک اپنے اندر خوش ہونا ہے تو خوش ہو جا، اپنی مونچھوں پر تاؤ مارنا ہے تو مار لے، اندر ہی اندر ہنسنا ہے تو ہنس لے، بلکہ اپنی بد نصیبی پر رونا ہے تو رو لے۔ کچھ وقت رہ گیا ہے، اب جب میرا ہتھیار چلے گا تو پھر تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سبل تترا برکنت یک یک قدر، تابدانی کل قدر یعمل بصر۔ اب تیری تقدیر ایک ایک کر کے سارے تیرے مونچھ کے بال اکھاڑنے والی ہے، تو کب تک اپنے مونچھ کے بالوں کو تاؤ دیتا رہے گا؟ تھوڑی دیر ہے، دے لے، اس کے بعد اب یہ جو سارے مونچھ ہے نا، ایک ایک بال اکھڑنے والا ہے۔ اب تجھے پتا چل جائے گا کہ تقدیر جب اپنا فیصلہ سناتی ہے تو کیسے کیسے لوگ بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ سبلتے تو تیز تر یا آن عاد، کہ ہمیں لرزید از دم شاں بلاد۔ اب تو اپنے مونچھوں پر بڑا اکڑتا ہے نا، یہاں مجھ سے مراد فرعون کی وہ شان و شوکت اور جاہ و جلال ہے جو اپنی کرسی پر بیٹھ کر فرعون اکڑ کر اپنے رعایا سے مخاطب ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تیری مونچھ، تیری مونچھ۔ تو کہتے ہیں یہ بتا، تیری مونچھ زیادہ نوکیلی ہے یا ایک قوم عاد تھی جس کے دم سے، جس کے نام سے کئی کئی شہر لرز جاتے تھے، وہ زیادہ نوکیلی ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے۔ اے فرعون، تیری طاقت زیادہ ہے یا قوم عاد کی طاقت زیادہ تھی؟ ظاہر بات ہے قوم عاد کی طاقت زیادہ تھی، ان لوگوں کا جو حشر ہوا تو تیرا کیا حشر ہو سکتا ہے، سوچ لے۔ تو ستیزہ رو تری یا آ سمود، کہ نیامت مثل ایشان در وجود، اسی طرح تو زیادہ لڑاکو ہے یا قوم سمود زیادہ لڑاکو تھی؟ ان جیسا، قوم سمود کے جیسا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، اتنی لڑاکو، اتنی بہادر قوم تھی وہ، لیکن کیا بنا؟ کچھ نہیں ہوا، تباہ برباد ہو گئی۔ تو اے فرعون، تو کہاں سے بچ سکتا ہے؟ صد ازیہاں اگر بگویم تو کری، بشنیو نا شنودا آوری۔ اگر یہ ساری باتیں میں تیرے سامنے کہوں، ایسی ہزاروں باتیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اب کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں ہزاروں باتیں بھی اب کہوں گا تو مجھے معلوم ہے تیرے اوپر کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے، تو ان باتوں کے سننے سے بہرا ہے، تو سنے گا بھی، انسنی کر دے گا بھی۔ اب جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہی نہ ہو، اس کو آپ کچھ بھی کہہ دو، کتنی مثالیں دے دو، کتنی دلیلیں دے دو، کچھ ہونے والا نہیں۔ پتھر کے اوپر، چٹان کے اوپر پانی برسے گا اور بہہ کر اتر جائے گا۔ زمین کو پھر بھی پانی نم کر سکتا ہے، زمین کے اندر پانی اتر سکتا ہے، چٹان پہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو انسانوں میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ زمین کی طرح کے ہوتے ہیں،
ایک چٹان کی طرح کے ہوتے ہیں. تو فرعون تو سخت چٹان ہے. توبہ کردم از سخن کنگیختم بے سخن من دارویت آمیختم. اب یہ جو اتنی باتیں بھی میں نے تیرے سامنے جو بیان کی ہیں نا، تجھے نصیحتیں کی ہیں، اس سے بھی میں توبہ کرتا ہوں. تجھ جیسے کے سامنے ایسی نصیحتیں کرنا فائدے کا نہیں ہے. میں نے وقت ضائع کیا ہے، میں نے اپنا وقت برباد کیا ہے تجھے اچھی اچھی باتیں بتا کے. اس کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ اللہ والے جو ہے نا صرف گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، وقت ضائع کرنے سے بھی توبہ کرتے ہیں. خالی بیٹھے بیٹھے وقت گزر گیا اس سے بھی توبہ کرتے ہیں. گناہ تو بہت دور کی بات ہے، خالی بیٹھ کر اگر وقت گزر گیا تو اس کی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تو نے مجھے عمر دی تھی، اتنا وقت دیا تھا، میں نے اچھے کام میں نہیں لگایا اس سے توبہ کرتا ہوں. یہ بھی توبہ ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں. اب بولنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب کچھ کہنے کا وقت نہیں ہے، اب میں تیری دوا گھولنے والا ہوں. اب دوا گھولتا ہوں، دیکھ لے کیا ہوتا ہے. کہ نے ہم بر ریش خامت تا پزت تا بسوزت ریش و ریشت تا ابد. ایک دوا بناؤں گا اور تیرے کچے زخموں پر رکھوں گا. اب زخم پر نمک رکھنے کا وقت آ گیا ہے، تیرے زخموں پر نمک چھڑکنے کا، تجھے سزا دینے کا وقت آ گیا ہے. اور ایسا رکھوں گا کہ تیرے سارے زخم پک جائیں گے، ہمیشہ کے لیے سالڈ زخم بن جائیں گے. مطلب ایک ایسے عذاب کی طرف میں تجھے لے کے جاؤں گا جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہوگا. تیری داڑھی جل جائے گی. تابدانی کو خبیر است ادو مید ہے ہر چیز را در خورد او. اے دشمن، یہ بات اچھی طرح سے جان لے کہ جس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اور ہر چیز کو ایک وقت تک اپنے حال پر چھوڑتا ہے. اس کے بعد پھر جب وقت آتا ہے تو پھر دبوچ بھی لیتا ہے. کہ کجی کر دی وہ کہ کر دی تو شر کے ندیدی لائے خشتر پہ اثر. تجھے پتا چلے گا کہ اب تک جو تجھے ڈھیل دی گئی تھا، تو اس ڈھیل کے دوران کتنی کتنی برائیاں کی، کتنی کتنی غلطیاں کی، کہاں کہاں شر پھیلایا، کہاں کہاں ٹیڑھاپن کیا، سب تیرے سامنے آنے والا ہے. اب اس کا اثر آئے گا تیرے اوپر. اب تک اثر نہیں آ رہا تھا، اس کا رزلٹ تیرے اوپر نہیں چل رہا تھا نا، اب رزلٹ چلے گا. کہ فرستادی دمے بر آسماں نیکی کسپے نیامت مثل آں. نیکیاں وہ ہوتی ہیں کہ بندہ جب کرتا ہے تو نیکی فوری نکل کے آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، گویا کہ وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھنے کے لیے چلی جاتی ہے. لیکن تو نے اپنی زندگی میں ایک بھی ایسی نیکی نہیں کی کہ جو آسمان کی طرف جائے. برا سے برا آدمی بھی اپنے سارے برائیوں کے ساتھ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ تو نیکی کر ہی دیتا ہے، لیکن تو نے آج تک کوئی نیکی نہیں کی. گر مراقب باشی و بیدار تو ہر دمے بینی جزائے کار تو. اگر تو اپنے اعمال پر نگرانی کرنے والا ہوتا، تو کیا کر رہا ہے اس کو دیکھنے والا ہوتا، بیدار مغز ہوتا، اویکنڈ ہوتا، اپنے آپ سے باخبر ہوتا، تو ہر وقت اپنے اعمال پر نظر رکھتا تھا. تو نے ایسا نہیں کیا. اب تو اس کا بدلہ دیکھے گا. تو نے اپنے اعمال کو، اپنے ڈیڈز کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی برائیوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں. اب رزلٹ دیکھنے کا ٹائم آ گیا ہے. اب اس کے سارے رزلٹ سامنے آئیں گے. ایک نسخے میں ہر دمے بینی جزائے کار تو ہے، اور ایک نسخے میں بینی ہر دم پاسخ کردار تو. تو اپنے کردار کا جواب اب حاصل کرے گا. چو مراقب باشیو گیری رسن حاجتت نایت قیامت آمدن. اور جب تو اپنے آپ کا نگران بنے گا، مراقب، اصل میں مراقبہ ایک لفظ ہے، صوفیہ کی اصطلاح میں مراقب ہونا. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے بیٹھنے کو مراقب ہونا کہتے ہیں. نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. مراقب ہونا کہتے ہیں اپنے اعمال پہ نظر رکھنے کو. کیا کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک، کتنی اچھائیاں کر رہے ہیں، کتنی برائیاں کر رہے ہیں، اس چیز پر نظر رکھنا. رات میں سونے سے پہلے بیٹھ جانا اور دن بھر کا حساب کرنا. آج میں نے کتنی کتنی اچھائیاں کی، کتنی کتنی برائیاں کی، اس کے بارے میں سوچنا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ جب تو مراقب ہوگا اور رسی کو پکڑے گا، اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا،
گھوڑے پر سوار ہو کر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ رسی کو پکڑتے ہیں، جس کو ہم لگام کہتے ہیں، تو کنٹرول میں چلتا ہے گھوڑا۔ رسی ڈھیلی چھوڑ دو، گھوڑے پہ کوئی کنٹرول ہی نہ رکھو، پھر گھوڑا کدھر بھی لے کے چلے جاتا ہے۔ ویسے ہی تیرا حال ہوا ہے، تو نے رسی اپنے ہاتھ میں رکھی ہی نہیں ہے، گھوڑا جاتا رہا، ادھر ادھر گھومتا رہا، اب غلط راستے پر لے کر تجھے چلا گیا۔ لیکن اگر تو مراقب ہوتا، دیکھتا ہوتا کہ گھوڑا کدھر جا رہا ہے، صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، اور اگر غلط ڈائریکشن میں جاتا ہے تو فوری اس کی لگام پکڑ کے اس کو صحیح ڈائریکشن میں کھینچتا ہے۔ اگر اس طرح سے تو سفر طے کرا ہوتا تو منزل پر پہنچتا تھا، لیکن تو نے ایسا کیا ہی نہیں۔ اور جو ایسا کرتے ہیں ان کو قیامت کی آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے جو اسٹوڈنٹ ہے، جو سال بھر پڑھتا رہا، اچھی اس نے اسٹڈیز کی، اس کے بعد پھر ایگزام ہال کو جانے کے لیے وہ نکلا، تو اس کا جو ذہنی کنڈیشن رہتا نا، مینٹل کنڈیشن کیسا رہتا، آپ اس پہ تصور کر کے دیکھیے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جو اچھی طریقے سے پڑھا ہی نہیں، اب وہ امتحان کو جا رہا ہے، اب اس کو ایک قسم کی ہیبت ہے، پتہ نہیں کیا پوچھے گا، میں جو پڑھا اگر وہ پوچھا تو میری بن گئی، اور اگر میں نے جو نہیں پڑھا وہ پوچھ دیا تو میں پریشان ہو جاؤں۔ اس طرح کی صورتحال دو لوگوں کی ہوتی ہے۔ دنیا میں وہ لوگ ہیں جو برائیاں بھی کرتے ہیں، اچھائیاں بھی کرتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں قیامت سے۔ اور جو بالکل کچھ نہیں کر سکے، دنیا میں صرف برائیاں ہی کرتے رہیں، تو ان کو تو یقین ہوتا ہے کہ اب تو امتحان کو جانا تو فارمیلٹی ہے، مجھے تو فیل ہی ہونا ہے، کبھی کتاب کھول کے نہیں دیکھی میں نے، اب پاس ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو ویسے ہی کافروں کا معاملہ ہوتا ہے، ان کو پتا ہے کہ اب قیامت کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی بربادی ہے۔ اور جو درمیانی قسم کا آدمی ہے وہ قیامت کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ آئے، کیا رزلٹ آئے، پتہ نہیں مجھے جنت کا پروانہ ملے یا دوزخ کا پروانہ ملے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو زندگی بھر مراقب رہا، اپنے اعمال پہ اس نے نظر رکھی، اس کو قیامت سے کوئی پریشانی نہیں، وہ اطمینان سے رہے گا، کیونکہ اس کو خود پتا ہے ادھر جانے والا ہے۔ کے رمزے را بدانت او صحیح حاجتش نایت کے گویندش سریح۔ اب آپ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ شخص جو اشارے کو صحیح سمجھ لیتا ہے، اس کو ہر چیز کھول کر صاف بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بعض چیزیں اشاروں میں کہی جاتی ہیں، اور جو لوگ اشاروں کو سمجھ لیتے ہیں ان کو ہر چیز واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اشاروں سے ہی ان کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے۔ اور یہ اشارے کیسے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز کے اشارے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہم جب جیتے ہیں نا، تو ہماری زندگی میں آپ آگے بڑھ کے دیکھیے کہ ہر چیز میں آپ کو اشارے ملتے ہیں۔ کچھ اشارے ہم سمجھتے ہیں، کچھ اشارے ہم نہیں سمجھتے، اور اگر یہ اشارے سمجھنے کے ہم قابل ہو جائیں تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، ارے بھائی ان کو ہر چیز پہلے سے کیسے پتہ چل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں۔ آپ گھر کے باہر نکل رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں چھاتا ہے، تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ ہاتھ میں چھاتا لے کے کیوں نکل رہے ہیں، بارش تو نہیں ہو رہی ہے؟ تو آپ کہیں گے ذرا آسمان کی طرف نظر تو کرو، دیکھو کتنے کالے اور گھنے بادل چھائے ہیں اور کیسی ہوا چل رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بہت جلد تیز بارش ہونے والی ہے، یہ اشارہ ہے۔ جو لوگ اشارے کو نہیں سمجھے وہ اگر ایسے ہی نکل جائیں تو پانی میں بھیگنا ان کے لیے یقینی ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز میں اشارے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب گھر سے باہر نکل رہے ہیں ہاتھ میں چھاتا لے لے کے، جبکہ آسمان پورا کھلا ہے اور دھوپ اتنی تیز نہیں ہے کہ چھاتے کی ضرورت پڑے۔ یعنی اب چھاتا آدمی دو ہی وجہ سے لیتا ہے، یا تو شدید گرمی ہو تو دھوپ سے بچنے کے لیے چھاتا لے گا، یا بارش کے آثار ہوں تو اس کے لیے چھاتا لے گا۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ نہ دھوپ تیز ہے بلکہ سردی کا موسم ہے، اس وقت تو دھوپ اچھی لگتی ہے، اور نہ بارش کے کوئی آثار ہیں، مگر آدمی ہے کہ چھاتا لے کے جا رہا ہے۔ تو لوگ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ کیونکہ اس نے اشارے کو نہیں سمجھا۔ اشارہ یہ ہے کہ اس وقت چھاتے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اشارہ ہے۔ اور اگر اشارے کو نہ سمجھیں گے تو لوگ بیوقوف سمجھیں گے۔ تو اس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دو ہی مثالیں دی، اس طرح سے ہزاروں مثالیں۔ دنیا میں ہر چیز کے اشارے ہوتے ہیں، اور جو اشارے سمجھتے ہیں وہ لوگ حساب سے اپنے فیصلے کرتے ہیں، جو اشارے جس کو سمجھ میں نہیں آتے وہ لوگ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اب جو اشارے سمجھ لیتا ہے اس کو ہر چیز صاف بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
ای بلا اسکودنی آیت ترا کہ نہ کر دی فہم نکتہ و رمز را. یہ جو مصیبت آتی ہے انسان کے اوپر وہ بے وقوفی کی وجہ سے آتی ہے، کیونکہ وہ اشارے کو نہیں سمجھا. جیسے میں نے ابھی جو مثال دی اس کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ آسمان آپ کو اشارے دے رہا تھا کہ بہت جلد تیز بارش ہونے والی ہے، اور آپ نے اشارے کو نہیں سمجھا اور ایسے ہی نکل گئے. اب جیسے آپ نکلے کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ بارش شروع ہوئی اور طوفانی بارش ہوئی، آپ کو سائے کی جگہ بھی نہیں ملی ٹھہرنے کے لیے، سر سے پاؤں تک آپ بھیگ گئے اور بھیگتے ہی رہے کیونکہ گھنٹوں بارش ہوتی رہی اور کوئی چارہ نہیں تھا آپ کے لیے. اس کے بعد آپ بیمار پڑ گئے اور بہت سخت بیمار پڑ گئے. اب لوگ کہنے والے یہی تو کہیں گے آپ نے اشارے کو نہیں سمجھا اسی لیے مصیبت آئی. اشارہ دے رہا تھا آسمان کہ یا تو آپ گھر سے نہ نکلو یا نکلو تو پورے پروٹیکشن کے ساتھ نکلو، یا تو آپ رین کوٹ پہن لو یا کار میں جاؤ یا چھاتا لے لو، کچھ بھی. لیکن آپ نے اشارہ نہیں سمجھا، بھی مصیبت آئی. ہر معاملے میں ایسے ہی ہوتا ہے. از بدی چو دل سیاہ ہو تیرا شد فہم کن اینجا نشایت خیرہ شد. اسی طریقے سے انسان کا معاملہ بھی ہے. انسان پہلے کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا ایک اثر اس کے دل کے اوپر پڑتا ہے اور دل کے اوپر ایک چھوٹا سا کالا دھبا پڑ جاتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ آپ کا دل اب کالا ہونے کے لیے جا رہا ہے. دل کے اوپر ایک نشان پڑ جاتا ہے. ایک حدیث شریف میں بیان کیا جاتا ہے، نسائی اور ترمذی میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور وہ کالا نقطہ پڑتے ہی اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ کالا نقطہ میٹ دیا جاتا ہے. اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا، چھوڑ دیا، اور پھر دوسرا نقطہ پڑا، تیسرا نقطہ پڑا، چوتھا نقطہ پڑا، پڑھتے 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 دل ایسا کالا ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی اچھی بات دل کے اندر داخل ہی نہیں ہوتی. اسی لیے دیکھیے، ہم کپڑے میں بھی آپ دیکھتے ہیں، آئینے میں دیکھتے ہیں، آئینے میں اگر زنگ لگ جائے، کبھی ایک زنگ کا چھیٹا پڑ جائے، فوری اس کو دھو کر صاف کر دو، آئینہ صاف شفاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیں اور پورے آئینے کے اوپر اگر زنگ لگ جائے کہ اب کچھ دکھائی نہ دے، تو بعض وقت صورتحال اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اب وہ آئینہ بن ہی نہیں پاتا، اس کو پھینک دینا پڑتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے جب اس کے اوپر زنگ لگنا شروع ہوا تھا اس وقت آپ نے توجہ نہیں دی. اگر فوری اس وقت ہی اس کو میٹ دیتے ہوتے اور جب بھی زنگ لگا اور فوری صاف کر دیتے ہوتے تو آپ کا ساتھ دیتا تھا ہمیشہ آئینہ. وہی حال ہوتا ہے آپ کے دل کے آئینے کا، اور یہ ہوتا ہے آپ کے اپنے کرنیوں کی وجہ سے. آپ کے دل کا آئینہ جب خراب ہو جائے تو اس کا سبب ہوتا ہے آپ کا عمل، آپ کی لاپرواہی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا کہ من عامل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور کوئی برا کرتا ہے تو اسی کا وبال اسی کے اوپر ہے. وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا ہے، بندے خود کرتے ہیں اپنے آپ پہ ظلم. اور اس قدر برے رزلٹ کو پہنچ جاتے ہیں کہ اب اس کے بعد پھر اس کو درست کرنے کی صورتحال باقی نہیں رہتی. اگر آئینے کے اوپر زنگ لگ جائے، ایک نہیں 4 دھبے، 5 دھبے، 10 دھبے بھی لگ جائیں تو پھر بھی وہ صاف ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آئینہ پورا کا پورا زنگ آلود ہو جائے تو اب بنانے والا بھی کہتا ہے نہیں بھائی آپ یہ آئینہ پھینک دو، اب کام نہیں آئے گا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ وہ دھبے ہیں جو انسان کے دل پہ لگتے ہیں ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. ورنہ خود تیرے شود آ تیرگی در رسد در تو جزائے خیرگی. اور یہی اعمال کی سیاہی ہے، یہ اعمال کا کالا پن ہے جو تمہارے سامنے تیر بن کر آنے والا ہے تاکہ تم کو اپنی بے باکی کی سزا دے سکے. تم نے بے باکی کی، جرات مندی کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرتے رہے ڈنکے کی چوٹ پہ، اب یہ تیر بن کے آتے رہے گا، تم کو نقصان پہنچائے گا. ور نہایت تیرت از بخشائشس
نئے پے نادیدن آلائش است. اور یہ جو تیر لگتا نا، سزا کا تیر، یہ آپ گناہ کرتے ہی نہیں لگتا، کافی مہلت دیتا ہے آپ کو. کسی کو دنوں کی مہلت دیتا ہے، کسی کو مہینوں کی مہلت دیتا ہے، کسی کو سالوں کی مہلت دیتا ہے. فرعون کو تو صدیوں کی مہلت دی تھی. یہ تیر اگر نہ لگے عذاب کا تو یاد رکھو یہ اللہ کا رحم و کرم ہے، اس کی بخشش ہے. یہ سمجھو، یہ مت سمجھو کہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں میں نے اس وقت تو فلاں برائی کی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا نہیں دی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، آزاد چھوڑ دیا، جو چاہے کرو، یا پھر اس نے دیکھا ہی نہیں. یہ سمجھتے تھے نا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بخشش تھی جو اس نے تم کو چھوڑا کچھ وقت کے لیے، وقت دیا تاکہ تم چھوڑو اور توبہ کرو اور سیدھے راستے پہ آؤ. پس مراقب باش گر دل بایدت، کس پہ ہر فعل چیز زائدت. اگر تمہیں اپنے دل کی سلامتی چاہیے تو مراقب ہو، اپنے دل کا نگران بنو، کیونکہ جب بھی تم کچھ کرتے ہو کچھ نہ کچھ تو پیدا ہوتا ہے. جیسے جیسے تمہاری زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے تمہارے اندر کچھ نہ کچھ تو پیدا ہو رہا ہے. اب یا تو اچھا پیدا ہوگا یا برا پیدا ہوگا، پیدا تو ہو رہا ہے. ہر دن کچھ نہ کچھ تمہارے اندر چینجز آ رہے ہیں، 100% آ رہے ہیں. کچھ تم کھو رہے ہو، کچھ تم پا رہے ہو. یہ تو ہو ہی رہا ہے. اب کیا کھو رہے ہو، کیا پا رہے ہو، یہ تمہارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ور ازیں افزوں ترا ہمت بود، از مراقب کار بالا تر رود. اگر تم کو مراقب ہونے، اپنے اعمال پر نظر رکھنے کی ہمت ہے تو بہت اچھی بات ہے، فوری اس طرف توجہ کرو. اور اگر اس سے بھی زیادہ ہمت ہے تو پھر مراقب ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فنا ہو جاؤ. اور آگے کا درجہ ہے، وہ ایک ایسا کام ہے جس سے تم ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ گے. اپنے آپ کو حوالے کر دو. جو اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے اس کو پھر نگرانی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کرنے والا اس کے ساتھ جو چاہے کر لیتا ہے. آپ اصلی فاعل حقیقی ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، اور فوری اپنے آپ کو حوالے کر دو، سرنڈر کر دو. پھر جو حکم ہے وہ کرتے جاؤ. یہ اس کے آگے کا اسٹیج ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اسی لیے غلطیاں ہو رہی ہیں، تو اب آپ کو توبہ کرنا پڑ رہا ہے. جب آپ اپنی مرضی سے ہی کچھ نہ کریں، حکم کی تعمیل میں سب کچھ کرتے رہیں، تو پھر یہ مراقبے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب یہاں پر آپ انسان کے دل کی جو اہمیت ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کا دل بالکل لوہے کی طرح ہے. آئینہ لوہے سے بنتا ہے. انسان کا دل بھی لوہے کی طرح ہے، اسی کو زنگ لگتا ہے اور اسی سے آئینہ بنتا ہے. لوہا ہی ہے جس کو زنگ لگتا ہے اور لوہا ہی ہے جس سے آئینہ بنتا ہے. اب اس کو کیسے بنائیں؟ کون سا دل زنگ آلود ہے، کون سا دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہے؟ اور آئینے کی طرح دل صاف شفاف ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا کیا چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں. پیٹ کے پیچھے کی چیز بھی آئینے دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا ہے؟ اس کو آپ سمجھائیں گے انشاءاللہ، وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب نبی. بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی. بشنو از گوش